بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ایگزامس کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے تو یقیناً ایگزامس کی تیاری میں آپ لوگ بزی ہوں گے اور بہت سارے سوالات بھی آپ کے آن لائن ایگزامس کے حوالے سے جو ہے آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں واٹس ایپ گروپ میں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہمارے جو 2-4 لیکچرز رہتے ہیں جس کے بعد ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد میں ایک لیکچر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ایک لیکچر آپ کو دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بی اے تھرڈ ایئر ایجوکیشن کے بک جو کہ مقبول احمد کی تحریر کردہ ہے اس کے چیپٹر نمبر 9 کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 از اباؤٹ دی پرابلمز ایگزسٹنگ ان دی ایجوکیشنل سسٹم آف پاکستان، یعنی پاکستان کے نظام تعلیم میں پائے جانے والے مسائل۔ ہم نے مختلف مسائل پڑھے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر لیا تھا وہ تھا ترک مدرسہ سے متعلق، یعنی جو اسکولز میں اور کالجز میں جو ڈراپ آؤٹ سچویشن ہے اس کے متعلق ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ماحولیاتی تعلیم سے متعلق، یعنی کہ جو ماحولیاتی تعلیم ہے اس کا بھی ہمارے سلیبس میں نصاب میں ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم پاکستان کی تعلیمی نظام کی پرابلمز میں اسی لیے شمار کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم اسٹڈی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے نصاب کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے یہ۔ تو ہم آج ماحولیاتی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس سے ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں۔ ماحولیاتی تعلیم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ What is environmental education and what is its significance؟ ماحولیاتی تعلیم سے مراد نصاب میں مقامی تاریخ، ماحولیات اور آلودگی جیسے مضامین نصاب میں شامل کر کے طلباء کو ماحول اور اس کے تقاضوں کا گہرا فہم دینا ہے۔ جی، ماحولیاتی تعلیم یا انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے اس جگہ کی جو لوکل ہسٹری ہے اور اس کی جو ایکالوجی ہے، ماحولیات ایکالوجی کہتے ہیں جس میں آپ کی فزیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آیا وہاں پہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، میدان ہے، سمندری علاقہ ہے، جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کی جو ساری ایکالوجی ہے، یعنی اس کا جو ماحول ہے یا اس کی جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور اسی جگہ کی لوکل ہسٹری بھی، یعنی کہ اس جگہ کی جو ہسٹری ہے ہسٹوریکلی وہ جگہ کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم بہاولپور میں رہتے ہیں تو ہمارے نصاب میں بہاولپور کی ہسٹری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہاولپور ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، تو یہ جو باقاعدہ ہسٹری ہے یہ کم از کم بہاولپور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور پڑھائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہاولپور کا جو کلائمیٹ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہم ایک گرم علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، یہاں پہ کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں، کون کون سے جانور ہوتے ہیں، کون کون سے پلانٹس ہوتے ہیں، ہیومن پاپولیشن جو ہے یہاں پر کیسے سروائیو کرتی ہے، یہ تمام انفارمیشن جو ہے باقاعدہ مضامین کی صورت میں نصاب میں شامل کی جانی چاہیے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ماحولیاتی تعلیم یا انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ اور اس میں جو ایک تیسری چیز ہے وہ ہے آلودگی یعنی پولوشن، یعنی پولوشن آلودگی سے ریلیٹڈ بھی تمام ڈیٹیل جو ہونی چاہیے وہ موجود ہونی چاہیے۔ ہر علاقہ جو ہے، ہر جگہ جو ہے اس کی جو آلودگی پیدا کرنے والے عناصر ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو ان عناصر کو بھی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کے طور پر نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ بیسکلی جو یہ ماحولیاتی تعلیم ہے، بیسکلی یہ ایک برانچ ہے جغرافی کی، یعنی جغرافیہ جو ایک سبجیکٹ ہے اس کی یہ برانچ ہے، اور اس کی تعلیم جو ہے باقاعدہ طور پر جب آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ ماحولیاتی تعلیم سے مراد فرد اور اس کے فطری ماحول کا مطالعہ ہے، جس میں ماحولیاتی مسائل مثلاً آلودگی، قدرتی وسائل میں کمی، وسائل کی تقسیم اور آبادی کے اثرات وغیرہ پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، ہم ماحولیاتی تعلیم میں ان تمام فیکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں جس میں فرد کا اور اس کے فطری ماحول کے رشتے کو جو ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور اس ریلیشن شپ میں ہم کیا کیا چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ماحولیاتی مسائل کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی اس علاقے کی آلودگی، اس کے کیا فیکٹرز ہیں، اس علاقے میں کون کون سے وسائل موجود ہیں، آیا کسی وسائل کی وہاں پر کمی ہے یا وسائل کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے، اور آبادی کے اثرات، یعنی اس علاقے کی آبادی کتنی ہے اور اس علاقے کی ترقی میں یا اس کی مجموعی جو شیپ ہے اس میں اس کی آبادی کا کتنا اثر ہے یا کتنا رول ہے. یہ تمام چیزیں ہم ماحولیاتی تعلیم میں پڑھتے ہیں. ماحولیاتی تعلیم کی اہمیت کے بیان کے لیے درج ذیل نکات اہم ہے. انسان کا گرد و پیش اس کا ماحول ہے. جس طرح پودوں کی بہتر نمو کے لیے روشنی، پانی اور ہوا پر مشتمل ماحول اور مچھلیوں کے لیے صاف ستھرے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح زمین پر صاف ستھری آب و ہوا، بدلتے موسم، متوازن خوراک اور رہائش و لباس انسان کی فطری ضروریات ہیں. ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ماحولیاتی تعلیم ضروری ہے. سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی میں سہولیات پیدا کر دی ہیں. ان ایجادات نے انسان کے فطری ماحول پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. ماہرین اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. ماحولیاتی آلودگی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کے منفی اثرات پورے کرۂ ارض پر محسوس کیے جا رہے ہیں. اس مسئلے کی بنیادی وجہ فیکٹریوں اور انجنوں کا دھواں، فاضل کیمیائی مادے، انسانی بستیوں میں موجود کچرے کے ڈھیر اور ٹریفک کا شور ہے. دیہات کی نسبت شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شہروں میں ماحولیاتی آلودگی بھی زیادہ ہوتی ہے. اب ضرورت ہے کہ ماحولیاتی تعلیم کے ذریعے ماحول کا شعور اجاگر کیا جائے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ بات تو ویسے ہم شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں، آلودگی سے ریلیٹڈ، جو پولوشن ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ ہماری جو زندگی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے سائنس نے مختلف ایجادات تو کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جہاں ان ایجادات کا ہمیں فائدہ ہوا ہے وہاں ہمیں اس کا آلودگی کی شکل میں نقصان بھی بہت ہوا ہے. یعنی سائنسی ایجادات کی وجہ سے، فیکٹریز کی وجہ سے، کارز کی وجہ سے، آٹو موبائلز جو ہوتے ہیں ان کے دھوئیں کی وجہ سے، کیمیائی مادوں کی وجہ سے، اور بہت سی اور جو فیکٹرز ہیں سائنٹیفک انوینشنز کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے زمین پر پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے جنرلی شور بہت بڑھ گیا ہے، ٹریفک کا شور، لوگوں کا شور، تو اس سے بھی نوائز پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہروں میں ہمیشہ سے ہی آبادی زیادہ ہوتی ہے، دیہات کی نسبت چہل پہل زیادہ ہوتی ہے، زندگی زیادہ مصروف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے شہروں میں جو پولوشن کے جو پولوشن فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی دیہات کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ماحولیاتی تعلیم کے ذریعے ہم اپنے ماحول کا شعور اجاگر کر سکتے ہیں اور اس ماحول کو کیسے بہتر بنانا ہے یہ بھی ہم جان سکتے ہیں تھرو انوائرمنٹل ایجوکیشن. انسان کی خوراک، لباس، رہن سہن اور معاشی اور معاشرتی ترقی قدرتی ماحول کے زیر اثر ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود فطری ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ماحولیاتی تعلیم ضروری ہے. اچھا جی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ انسان کی خوراک، یعنی ہم جو کھاتے ہیں، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اور معاشی اور معاشرتی ترقی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جو ہمارا قدرتی ماحول ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ اگر پہاڑوں میں رہتے ہیں تو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی خوراک جو ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ پھل کھاتے ہوں، آپ ڈرائی فروٹس کھاتے ہوں، لیکن اگر آپ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ تر وہ چیزیں کھائیں گے جو میدانی علاقوں میں اگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سمندری علاقے میں رہتے ہیں تو آپ مچھلی کھائیں گے. تو یعنی ہماری جو کھانا پینا ہے، ہمارا پہننا بھی، ہم کیا پہنتے ہیں، ہمارا لباس کلائمیٹ کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کا لباس اس کے مناسبت سے ہوگا، ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو لباس اس کی مناسبت سے ہوگا. اس کے بعد ہمارا جو رہن سہن ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے، رہن سہن، طرز معاشرت جو ہے، وہ بھی ہمارے قدرتی ماحول سے ہی متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری معاشی اور معاشرتی ترقی بھی جو ہے قدرتی ماحول پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کسی پہاڑی علاقے، دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں، ناردرن ایریا میں،
تو وہاں پر آپ کو ترقی کی شرح کم نظر آئے گی بنسبت ہے کسی ویل ڈیولپڈ اربن ایریا کے، میدانی علاقے کے۔ کیوں؟ کیونکہ اربن ایریاز میں یا کسی بھی میدانی علاقے میں، یا کوئی اربن ایریاز سے مراد ہوتے ہیں جو شہری علاقے ہوتے ہیں، یا میدانی علاقے جو ہوتے ہیں یعنی جو پلینز ہوتے ہیں، جیسے بہاولپور ہے، ہمارا شہر ہے، پنجاب ہے، میدانی علاقے ہیں زیادہ تر یہاں پر، تو یہاں پر زندگی آسان ہوتی ہے بنسبت پہاڑوں کے۔ پہاڑوں پہ مشکل زندگی ہوتی ہے، تو زندگی کی آسانی کی وجہ سے یہاں پر پہاڑی علاقوں کی نسبت میدانی علاقوں میں ترقی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور پلس جتنا آپ کو ماحول جو ہے، ماحول سے آپ کو جتنے قدرتی وسائل ملیں گے، ان قدرتی وسائل کی بنا پر آپ کی ترقی کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر زراعت کی بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں تو آپ کی ترقی زیادہ کریں گے آپ۔ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں زرعی اپرچونٹیز نہیں ہیں، زراعت کی یعنی چانسز نہیں ہیں، تو وہاں پر ترقی کا چانس تھوڑا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بیسکلی ماحول ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے کو، ہماری خوراک، ہمارے پہننے اوڑھنے کو، ہماری معاشرتی اور معاشی ترقی، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمارا ماحول متاثر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو سمجھنے کے لیے اور اپنی معاشرتی اتار چڑھاؤ، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے ماحولیاتی تعلیم بہت ضروری ہے۔ زمین کی جغرافیائی حالت میں اختلاف ہے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں سطح مرتفع اور کہیں میدان ہے۔ پہاڑی علاقے معدنی دولت سے مالا مال ہے، میدانی علاقوں میں زراعت ہے اور حیات انسانی کی بقا کے زیادہ امکانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اکثر آبادی میدانی علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ انسانوں کو ماحولیاتی تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ جو زمین ہے اس کی جو شکل ہے یا اس کی جو جغرافیائی حالت ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کہیں پر آپ کو بلند و بالا پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں پر سطح مرتفع ہے، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ میدانی علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر علاقہ جو ہے وہ اپنی جغرافیائی حالت کی بیس پر مختلف قسم کے زندگی کے مواقع ہمیں آفر کرتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لائف سکسیسفل ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ میدانی علاقوں میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میدانی علاقوں میں ایک تو زراعت ہوتی ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، پلس زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑی علاقوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پہاڑوں میں بہت زیادہ معدنیات ہوتی ہیں، اور سمندری علاقوں میں بھی ظاہری بات ہے سمندر میں بڑے خزانے ہیں، لیکن سم ہاؤ لائف از آلویز ایزیئر ان پلیٹیوز کہتے ہیں میدانی علاقوں کو۔ تو دنیا کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ میدانی علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ سکسیسفل لوگ یعنی کہ جو زیادہ اب ترقی ہے وہ میدانی علاقوں میں ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ انسان کی رہائش، زرعی پیداوار اور حیوانی زندگی کا انحصار طبعی حالات اور آب و ہوا پر ہے۔ موزوں آب و ہوا اور خوشگوار ماحول انسان کی مادی ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے بعض علاقوں میں قدرتی ماحول نے انسانوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی ہیں۔ مثلاً ریگستانوں اور شدید موسموں کے علاقے اپنے آب و ہوا اور ماحول کی وجہ سے عام طور پر تہذیب و ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ماحولیاتی تعلیم کو نصاب کا لازمی جزو بنا کر ماحولیاتی شعور پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو موسم ہوتا ہے، تو موسم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، آب و ہوا جو ہے ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو بہت شدید موسم والے علاقے ہوتے ہیں جیسے ریگستان ہو گئے یا شدید ٹھنڈ والے علاقے ہو گئے، وہاں پر زندگی جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے، لہٰذا وہاں کی جو تہذیب ہوتی ہے یا وہاں پر جو انسانی تہذیب ہوتی ہے وہ باقی دنیا کی نسبت عموماً پیچھے ہوتی ہے، یعنی زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ترقی اتنی زیادہ ممکن نہیں ہوتی شدت موسم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ وجوہات ہیں کہ ہمیں اپنے نصاب میں ماحولیاتی تعلیم کو نصاب کا لازمی جز بنانا چاہیے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر ماحولیات کے بارے میں شعور کو پیدا کر سکیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ٹاپک ہے ماحولیاتی آلودگی کی اہم اقسام۔ یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے، آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تجاویز، واٹ آر دی سجیشنز فار دی ایریڈیکیشن آف انوائرمنٹل پولیوشن، یعنی پولیوشن کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ بڑا ہی کامن سا ٹاپک ہے، کوشچن ہے، ہم ہمیشہ سے یہ بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، لیکن بہرحال لیٹس کور اٹ۔
ماحولیاتی آلودگی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے خاتمے کے لیے دنیا کے ماہرین ماحولیات معاشرتی اور سائنسی زاویوں سے کوششوں میں مصروف ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کا بڑھتا ہوا یہ مسئلہ انسانی زندگی کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ ماہرین نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے درج ذیل سفارشات پیش کی ہیں۔ تعلیم کے ذریعے شہریوں میں یہ احساس اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور صحت و صفائی کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہیں۔ آبادی میں اضافے پر کنٹرول کیا جائے اور بہبود آبادی کے لیے جامع منصوبے تیار کیے جائیں۔ کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ شہری آبادی سے دور قائم کی جائیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سڑک پر نہ آنے دیا جائے۔ زمین دوز نالوں اور فلش سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ گندا پانی پینے کے پانی میں شامل نہ ہو سکے، یعنی کہ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ جو گندا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، وہ ہمارے پینے کے پانی میں شامل نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو اس سے کتنی بیماریاں پھر جنم لیتی ہیں۔ نئی آبادیاں بناتے وقت حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ آبی آلودگی ختم کرنے کے لیے نہروں، دریاؤں اور سمندروں کا پانی فاضل کیمیائی مادوں سے بچایا جائے۔ اس سلسلے میں قومی اور عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے۔ ٹھیک ہے، آبی آلودگی یعنی پانی کی جو آلودگی ہوتی ہے، واٹر پولوشن جو ہوتی ہے۔ ایٹمی تجربات پر پابندی عائد کی جائے تاکہ ایٹم کے تابکاری اثرات سے فضا آلودگی سے بچ سکے، یعنی ایٹامک جو تجربات ہیں ان کے اوپر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ مختلف قسم کی جو ایٹامک پروسیسز چلتے رہتے ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نئے درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کی جائے۔ فصلوں پر کیڑے مار ادویات کم سے کم چھڑکی جائیں تاکہ فضا آلودہ نہ ہو۔ کارخانے سے نکلنے والی زہریلی گیسوں کی فضا میں شمولیت روکنے کے لیے طریقے تلاش کیے جائیں۔ شہروں اور دیہات میں مقامی حکومتوں کو ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے رقوم مہیا کی جائیں اور انہیں اس کے انسداد کے لیے قانون سازی کے اختیارات بھی دیے جائیں، یعنی کہ دیہات میں جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو آلودگی ختم کرنے کے لیے انکریج کیا جائے اور باقاعدہ ان کو انکریج کیا جائے، ان کو فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ آلودگی ختم کرنے کے اسپیسیفائڈ پروگراموں پہ کام کر سکیں اور وہ اس کے خاتمے کے لیے قانون سازی کرنے کے بھی ان کو اہل بنایا جائے، یعنی مختلف قوانین بنائیں مقامی حکومتیں اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے علاقے کی ضرورت کے حساب سے وہ مختلف قوانین بنائیں جن کے ذریعے وہ پولوشن پر کنٹرول کر سکیں۔ ماحولیاتی تعلیم کو ہر تعلیمی منزل میں نصاب میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ماحولیاتی تعلیم جو ہونی چاہیے وہ ہر لیول پر نصاب میں شامل ہونی چاہیے ایز اے کمپلسری سبجیکٹ۔ ہر ملک کو چاہیے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں عملی شرکت کرے۔ ماحولیات کے وفاقی، صوبائی اور ضلعی یونٹوں کو فعال بنایا جائے، یعنی ماحولیات جو ہوتا ہے انوائرمنٹ کا جو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ چاہے صوبائی سطح پر ہے، وفاقی سطح پر ہے یا ضلعی سطح پر ہے، ان تمام یونٹس کو فعال بنایا جائے یعنی ایکٹیو کیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے سرکاری شعبے کے علاوہ نجی شعبے سے بھی رہنمائی اور مالی مدد حاصل کی جائے۔ اچھا جی، پچھلے دنوں گورنمنٹ نے بھی ایک ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ایک سٹیپ لیا تھا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ جو پولیتھین کے جو شاپرز ہم یوز کرتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بہرحال اب دوبارہ سے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، کچھ عرصے کے لیے آیا تھا، تو کوشش کرنی چاہیے پولیتھین بیگز بھی ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی ریسائیکل نہیں ہوتے ہیں اور یہ پھر پانی میں شامل ہو کر یا کسی بھی دوسرے مادے میں شامل ہو کر ان سے جو زہریلا مادہ بنتا ہے دیٹ از ویری ڈینجرس۔ اس کے علاوہ ماحولیات میں آپ کو ایک اور میں انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ جو ہم اکثر ڈیو اسپریز یوز کرتے ہیں یا پرفیومز یوز کرتے ہیں، یہ بھی بیسکلی جو ہے ہماری ماحولیاتی آلودگی کو بڑھانے میں جو ہے ذمہ دار ہیں۔ اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے جب آپ اسپرے کرتے ہیں خوشبو کے لیے، ڈیو اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم اسپرے کرتے ہیں، تو جو کیمیکل ہے یہ اوپر ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ اوپر جاتا جاتا ہماری اوزون لیئر کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے کروڑوں انسان ہیں اور کتنے لوگ روزانہ ڈیو اسپریز اور پرفیومز یوز کرتے ہیں، تو وہ جو سارا اوپر اٹھ کے جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بیسکلی سارا جو کیمیکل ہے وہ ہماری اوزون لیئر کو، جو ہماری ارتھ زمین کے اوپر جو ایک لیئر ہے، پروٹیکٹیو لیئر ہے، اس کو وہ متاثر کرتا ہے۔ تو جی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لائف میں، ہمیں ان کی نالج بھی ہونی چاہیے
اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ تعلیمی ماحولیاتی تعلیم سے متعلق تھا، اور اس کو ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ ہمارے ہاں ماحولیاتی تعلیم ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، تو اس کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، کل ہم پڑھیں گے پاکستان کے نظام امتحان میں پائے جانے والے اہم نقائص کے بارے میں، یعنی کہ پاکستان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں کیا کیا پرابلمس پائی جاتی ہیں، یا کیا کیا فلاز ہیں، کیا کیا نقائص ہیں، نقص ہیں. آپ نے اس کو تھوڑا سا کل پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. تو اگر آپ کے بھی کوئی پوائنٹس ہوں تو آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل ہوگی. آج کے ٹاپک میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ میں بھی سن رہی تھی، تو اس میں ایک مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. بائی مسٹیک میں نے بولا ہے کہ پلیٹیوز جو ہے وہ میدانی علاقوں کو کہتے ہیں. نہیں، اٹس ناٹ کریکٹ. میدانی علاقوں کو ہم پلینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پلینز انگلش میں بولتے ہیں میدانی علاقوں کو. پلیٹیوز از اے ڈفرینٹ ٹرم. تو یہ میں نے کہا کہ کریکشن میں کر دوں آپ. ٹھیک ہے، تھینک یو.